ایک ایک محفل میں 70 سے 100 مرتبہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے, توبہ استغفار کیا کرتے تھے, استغفر اللہ و اتوب الیک, more than 70 times in one gathering. What stops us from making zikr of Allah subhanahu wa ta'ala? جب ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم اللہ کو یاد کریں گے اللہ ہمیں یاد کرے گا, ہم اکیلے میں یاد کریں گے اللہ تعالیٰ اکیلے میں یاد کرے گا, ہم محفل میں یاد کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر محفل میں اس بندے کو یاد کرے گا. تو پتہ ہے جنتیوں کو جو صرف ایک پچھتاوا ہوگا, ایک حسرت ہوگی جنت میں, اور کوئی حسرت نہیں ہوگی. ایک جو حسرت ہوگی وہ کیا ہوگی کہ کاش میں نے اپنا 1 سیکنڈ کیوں ضائع کر دیا اس دنیا میں. آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں, آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول فرمائے, اپنی سنسیریٹی پہ کام کریں. یہ فرماتے ہیں کہ 20-20 سال تک لوگ تہجد کی نماز پڑھتے رہے اور قرآن کی تلاوت کرتے رہے, ان کی بیوی کو آج تک پتہ نہیں چلا اور ان کے نیبرز کو آج تک پتہ نہیں چلا کہ یہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. مجھے اب یہ بتائیں کہ we want to be with the prophet, right? we think کہ اللہ ہمیں اللہ کے نبی کا ساتھ دے دیں, اور ہم یہ دعا بھی پڑھتے ہیں کہ اللہم انی اسألک ایمانا لا یترد و نعیما لا ینفد و مرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الاعلی جنات الخلد, کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے اپنی جنتوں میں, اعلیٰ جنتوں میں. لیکن do we really want to worship Allah subhanahu wa ta'ala like he did صلی اللہ علیہ وسلم? Because talk is cheap. ایکشنز کرنے پڑتے ہیں انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے اگر ہمیں وہ مقام اور وہ درجہ پہنچنا ہے. We all want الفردوس الاعلیٰ, but are we ready to strive for it? Are we ready to work hard for it or not? اصل سوال ہی پیدا ہوتا ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. How was his قرآن؟ اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈیم کیا ان لوگوں کو جو کہ قرآن تیز پڑھتے تھے, اور فرمایا کہ a group of people will come from my ummah who will drink Quran like they drink milk. وہ اس طرح سے قرآن پڑھیں گے جیسے دودھ پیا جاتا ہے, مطلب تیز گڑ 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 کر کے قرآن کو بھی تیزی سے پڑھے ہوں گے. اللہ کے نبی نے اس کو نگیٹ کیا اس طریقے کو. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ the worst type of recitation is the one which is fast in its reading. We should not wait to finish the Quran. ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, کیا سوچتے ہیں کہ یار یہ کب سورت ختم ہوگی یا کب یہ پارہ ختم ہوگا, بس کرنا چلو تھوڑا تیز پڑھو تاکہ جلدی ختم بھی ہو اور ہم رکوع میں جائیں, یا یہ پارہ ختم کریں. This is the worst type of recitation جس میں قرآن تیز پڑھا جا رہا ہو. تو قرآن کو آہستہ آہستہ ہر مد پہ لمبا کیا جائے, ہر آیت کے بعد فرض نہیں ہے لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ رکا جائے. جہاں پہ جنت کا ذکر آ رہا ہے جنت کا سوال کیا جائے, جہاں پہ جہنم کا ذکر آ رہا ہے جہنم سے پناہ مانگی جائے. اس طرح سے قرآن پڑھنا چاہیے. ان کا ذکر کیسا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ ذکر کرنے والے تھے, اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی تلقین بھی سب سے زیادہ کرنے والے تھے. اور کیسا ہو سکتا ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین تو بہت کر رہے ہوں لیکن خود ایسے نہ کر رہے ہوں. ایک ایک محفل میں 70 سے 100 مرتبہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے, توبہ استغفار کیا کرتے تھے, استغفر اللہ و اتوب الیک, more than 70 times in one gathering. اور ذکر جو ہے نا, اگر ہم نے اس کی فضیلت جانی ہو نا, صرف ایک چیز دیکھ لیں قرآن کی, فاذکرونی اذکرکم, تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی انسان کے آنر کے لیے کیا ہے, کافی نہیں ہے کہ ذو العرش المجید اور فعال لما یرید رب العالمین اس انسان کو یاد کریں. What stops us from making ذکر of Allah subhanahu wa ta'ala? جب ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم اللہ کو یاد کریں گے اللہ ہمیں یاد کرے گا, ہم اکیلے میں یاد کریں گے اللہ تعالیٰ اکیلے میں یاد کرے گا, ہم محفل میں یاد کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر محفل میں اس بندے کو یاد کرے گا. تو we should be making ذکر all the time. اور کیا ذکر نفل ہے؟ نہیں, اٹس فرض. قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا ذکر کرو کتنا, ذکرا کثیرا. یہ امر کا حکم ہے اس میں. اٹ از واجب upon us to do ذکر of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, اور ذکر ہر حالت میں کیا جا سکتا ہے. وضو ہے نہیں ہے, بیڈ روم میں ہے, لاؤنج میں ہیں, جاگنگ کر رہے ہیں, سوئمنگ کر رہے ہیں. I know people, subhanallah, they do zikr for Allah subhanahu wa ta'ala while walking and while jogging. Even I know people جو کہ swimming کرتے ہوئے بھی they try to make zikr for Allah subhanahu wa ta'ala. This is how it should be done. ہم صرف واش روم میں نہیں کر سکتے ذکر,
اور امیجن کریں ہم واش روم میں نکلنے کے بعد کیا دعا پڑھتے ہیں؟ غفرانک، یا اللہ مجھے معاف کر دے. کیوں؟ علماء رائٹ کہ اللہ جو ہم نے کچھ ٹائم واش روم میں گزارا نا اور ہم تیرے ذکر سے غافل رہے، ہم تیرا ذکر نہیں کر سکے، اس وجہ سے اللہ ہمیں معاف کر دے. دیٹس وائی اسے غفرانک، کہ اللہ معاف کر دے ہم تیرا ذکر نہیں کر سکے. اور اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے جو دن رات بیٹھا ہے اور پب جی کھیل رہا ہے، فورٹ نائٹ کھیل رہا ہے، یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ رہا ہے ہزاروں لوگوں کی، لیکن وہ ذکر سے غافل ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس ہے اور کہا یا رسول اللہ میرے اوپر اسلام کی جو احکامات ہیں بہت زیادہ ہو گئے ہیں، مجھے کوئی ایک حکم دیجئے جس کو میں پکڑ لوں. کیا فرمایا؟ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو. معاذ بن جبل کو کیا نصیحت کی جب جا رہے تھے یمن، بلکہ یمن سے پہلے جانے سے پہلے؟ انی احبک فی اللہ یا معاذ، اے معاذ میں اللہ کی قسم تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے تجھ سے محبت کرتا ہوں. تو ہر نماز کے بعد کیا پڑھا کر؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بلوڈ کو نصیحت کر رہے ہیں، اپنے محبوب کو، کہ نماز کے بعد پڑھا کر یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، in your aid and assistance for me to do what؟ آپ کا ذکر، آپ کا شکر اور آپ کا بہترین طریقے سے عبادت. and the best action is ذکر and the better form of ذکر is ashukr and the best form of shukr is ذکر is العبادہ. ذکر اور ذکر کی بہترین قسم اللہ کا شکر، اور اللہ کے شکر کی بہترین قسم اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرنا. یہی تو ذکر ہے اس دعا میں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. آپ کو پتہ ہے جنتیوں کو جو صرف ایک پچھتاوا ہوگا، ایک حسرت ہوگی جنت میں، اور کوئی حسرت نہیں ہوگی. ایک جو حسرت ہوگی وہ کیا ہوگی کہ کاش میں نے اپنا ایک سیکنڈ کیوں ضائع کر دیا اس دنیا میں، ہائے کاش میں اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرتا دنیا کی زندگی میں اور جنت میں انویسٹ کر لیتا. سبحان اللہ و بحمدہ جنت میں ایک درخت اگا دیتا ہے. ڈونٹ یو وانٹ آور جنت ٹو بی فل آف trees and full of mahallat? So we should be making zikr of Allah subhanahu wa ta'ala as much as we can. And the scholars say ke how can you stop making zikr of Allah subhanahu wa ta'ala, and how can you stop doing ibadas when you know ke Jannah is being prepared for you, when you know ke Jahannam is beneath your feet and it is close to your shoelace. تو تم کیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رک سکتے ہو اور اپنا ٹائم ویسٹ کر سکتے ہو؟ سلف صالحین کے بارے میں بات کرتے ہیں. ہاؤ ور دیئر انٹینشنز. ہم نے اللہ کے نبی کی عبادت کے بارے میں بات کی، ان کی فاسٹنگ کا ہم نے ابھی ٹچ ہی نہیں کیا، ان کی عبادت کا ہم ابھی اندر گئے ہی نہیں بیکاز وی ڈونٹ ہیو ٹائم. سلف صالحین رحمہ اللہ ان کی انٹینشنز کیسے تھیں؟ ہم نے شروع میں بات کی نا، اللہ کے لیے خالص سنسیریٹی. محمد ابن واسعین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آئی نو پیپل فرام مائی کولیگز مائی پیئرز کہ وہ راتوں کو اپنے بستروں پہ اپنی بیوی کے ساتھ سویا کرتے تھے اور ان کے پلو گیلے ہو جاتے ایکسیسو ٹیئرز کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ، اور ان کی بیوی کو آج تک پتہ نہیں چلا. وہ اتنا چھپ کے عبادت کیا کرتے تھے، اپنی عبادات کو اتنا چھپایا کرتے تھے کہ ان کی بیگموں کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ آئی نو پیپل جو صف میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کھڑا ہوا انسان اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ دس پرسن از کرائنگ ان صلاح بیکاز دے یوزڈ ٹو ہائڈ دیئر گڈ ڈیڈز. 7 لوگ جو عرش کے سایہ کے نیچے ہوں گے، سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 کیٹیگریز کے جو لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ کے نیچے ہوں گے. ان میں سے ایک کون ہوگا؟ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. وہ شخص جو اکیلے میں تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ گئے. فباست عیناہ، اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ گئے. یہ اکیلے اور تنہا تھا. ہی واز سنسیئر کہ اللہ میں آپ کے لیے کر رہا ہوں. عبد الواحد ابن زید کہتے ہیں کہ دا ایکسیپٹنس آف یور سپلیکیشنز، آپ کی دعا کی ایکسیپٹنس از اٹیچڈ، کنیکٹڈ اینڈ بانڈیڈ ود سنسیئرٹی. And there is no way you can separate between the two. آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں،
آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول فرمائے, اپنی سنسیریٹی پہ کام کریں. ابو طیاح یزید ابن حمید فرماتے ہیں کہ a man of 20 years, مطلب 20 سال تک وہ تہجد کی نماز پڑھتا رہا اور وہ قرآن کی ریسائٹیشن کرتا رہا, اور ان کے نیبرز کو آج تک پتہ نہیں چلا, اس کی بیوی کو آج تک پتہ نہ چلا. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اور وہ جو اس زمانے میں گھر ایسے نہیں تھے ہمارے بڑے بڑے گھر جو کہ جن میں وائس پروفنگ ہوئی بھی ہے اور جہاں سے آواز باہر نہیں جاتی. اس ٹائم کچے مکان تھے جن کی چھتیں بھی کھجور کے پتوں والی تھیں. ہلکی سی ٹھک ٹھک ساتھ والے گھر میں آواز آتی تھی, اور بڑے قریب قریب گھر بنے ہوئے تھے. ہر چیز, ہر بات, ہر چیز پتہ چلتی تھی کہ ساتھ والے گھر میں کیا ہو رہا ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ 20 سال تک لوگ تہجد کی نماز پڑھتے رہے اور قرآن کی تلاوت کرتے رہے. ان کی بیوی کو آج تک پتہ نہیں چلا, اور ان کے نیبرز کو آج تک پتہ نہیں چلا کہ یہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. اور ہم لوگ کوئی نیک عمل کر لیں تو کیا کرتے ہیں, فوراً سے سیلفی لی اور فیس بک پہ ڈال دی. You guys know I'm very, I love charity and I love, spending money on people and یہ تو مجھے لوگوں کی خوشی, لوگوں کی خدمت کرے بہت مزہ آتا ہے, اور اپنی تعریفیں پہ تعریفیں اور اپنی پروموشن. اپنی زندگی میں کچھ اعمال ایسے ضرور رکھیں جس کے بارے میں کسی کو نہ پتہ ہو سوائے اللہ تعالیٰ کے. ٹھیک ہے کچھ کام کریں لوگوں کی ترغیب کے لیے, ہمیں اسپیشلی جو کہ دین کا کام کر رہے ہیں اور ہمیں کچھ کرنا پڑتا ہے, لیکن کچھ اعمال ایسے مخفی اور سیکرٹ رکھیں جن کے بارے میں کوئی نہ جانتا ہو سوائے آپ اور اللہ تعالیٰ کے. ہم جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں نا, وہ لوگ اپنی نیکیوں کو اسی طرح چھپایا کرتے تھے. They try to make ذکر اللہ سبحانہ وتعالی. This is how it should be done. ہم صرف واش روم میں نہیں کر سکتے ذکر, اور امیجن کریں ہم واش روم میں نکلنے کے بعد کیا دعا پڑھتے ہیں, غفرانک, یا اللہ مجھے معاف کر دے. کیوں؟ علماء رائٹ کہ اللہ جو ہم نے کچھ ٹائم واش روم میں گزارا نا, اور ہم تیرے ذکر سے غافل رہے, ہم تیرا ذکر نہیں کر سکے, اس وجہ سے یا اللہ ہمیں معاف کر دے. That's why we say غفرانک, کہ اللہ معاف کر دے, ہم تیرا ذکر نہیں کر سکے. اور اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے جو دن رات بیٹھا ہے اور پب جی کھیل رہا ہے, فورٹ نائٹ کھیل رہا ہے, یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ رہا ہے ہزاروں لوگوں کی, لیکن وہ ذکر سے غافل ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس ہے اور کہا یا رسول اللہ میرے اوپر اسلام کی جو احکامات ہیں بہت زیادہ ہو گئے ہیں, مجھے کوئی ایک حکم دیجئے جس کو میں پکڑ لوں. کیا فرمایا؟ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو. معاذ بن جبل کو کیا نصیحت کی جب جا رہے تھے یمن, بلکہ یمن سے پہلے, جانے سے پہلے, انی احبک فی اللہ یا معاذ, اے معاذ میں اللہ کی قسم تجھ سے محبت کرتا ہوں, میں اللہ کی رضا کے لیے تجھ سے محبت کرتا ہوں. تو ہر نماز کے بعد کیا پڑھا کر, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بلوڈ کو نصیحت کر رہے ہیں, اپنے محبوب کو, کہ نماز کے بعد پڑھا کر یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, in your aid and assistance for me to do what, آپ کا ذکر, آپ کا شکر اور آپ کا بہترین طریقے سے عبادت. And the best action is ذکر, and the better form of ذکر is ashukr, and the best form of shukr is ذکر is al-ibadah. ذکر اور ذکر کی بہترین قسم اللہ کا شکر, اور اللہ کے شکر کی بہترین قسم اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرنا. یہ تو ذکر ہے اس دعا میں, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. آپ کو پتہ ہے جنتیوں کو جو صرف ایک پچھتاوا ہوگا, ایک حسرت ہوگی جنت میں, اور کوئی حسرت نہیں ہوگی. ایک جو حسرت ہوگی وہ کیا ہوگی کہ کاش میں نے اپنا ایک سیکنڈ کیوں ضائع کر دیا اس دنیا میں, ہائے کاش میں اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرتا دنیا کی زندگی میں اور جنت میں انویسٹ کر لیتا. سبحان اللہ و بحمدہ, جنت میں ایک درخت اگا دیتا ہے. Don't you want our Jannah to be, full of trees and full of mahallat? So we should be making zikr of Allah subhanahu wa ta'ala as much as we can. And the scholars say کہ how can you stop making zikr of Allah subhanahu wa ta'ala, and how can you stop doing ibadas when you know کہ Jannah is being prepared for you, when you know کہ Jahannam is beneath your feet and it is close to your shoelace. تو تم کیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رک سکتے ہو اور اپنا ٹائم ویسٹ کر سکتے ہو؟
سلف صالحین کے بارے میں بات کرتے ہیں. ہاؤ ور دیئر انٹینشنز. ہم نے اللہ کے نبی کی عبادت کے بارے میں بات کی, ان کی فاسٹنگ کا ہم نے ابھی ٹچ ہی نہیں کیا, ان کی عبادت کا ہم ابھی اندر گئے ہی نہیں, بیکاز وی ڈونٹ ہیو ٹائم. سلف صالحین رحمہ اللہ ان کی انٹینشنز کیسے تھیں؟ ہم نے شروع میں بات کی نا, اللہ کے لیے خالص سنسیریٹی. محمد ابن واسع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آئی نو پیپل فرام مائی کولیگز, مائی پیئرز, کہ وہ راتوں کو اپنے بستروں پہ اپنی بیوی کے ساتھ سویا کرتے تھے اور ان کے پلو گیلے ہو جاتے ایکسیسو ٹیئرز کے ساتھ, آنسوؤں کے ساتھ, اور ان کی بیوی کو آج تک پتہ نہیں چلا. وہ اتنا چھپ کے عبادت کیا کرتے تھے, اپنی عبادات کو اتنا چھپایا کرتے تھے کہ ان کی بیگموں کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ آئی نو پیپل جو صف میں کھڑے ہوتے ہیں, نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ کھڑا ہوا انسان اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ دس پرسن از کرائنگ ان صلاح, بیکاز دے یوزڈ ٹو ہائڈ دیئر گڈ ڈیڈز. 7 لوگ جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ, 7 کیٹیگریز کے جو لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. ان میں سے ایک کون ہوگا؟ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, وہ شخص جو اکیلے میں تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ گئے. ففاضت عیناہ, اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ گئے. یہ اکیلے اور تنہا تھا. he was sincere کہ اللہ میں آپ کے لیے کر رہا ہوں. عبد الواحد ابن زید کہتے ہیں کہ the acceptance of your supplications, آپ کی دعا کی acceptance is attached, connected and bonded with sincerity, and there is no way you can separate between the two. آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں, آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول فرمائے, اپنی sincerity پہ کام کریں. ابو طیاح یزید ابن حمید فرماتے ہیں کہ a man of 20 years, مطلب 20 سال تک وہ تہجد کی نماز پڑھتا رہا اور وہ قرآن کی ریسیٹیشن کرتا رہا, اور ان کے نیبرز کو آج تک پتہ نہیں چلا, اس کی بیوی کو آج تک پتہ نہ چلا. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اور وہ جو اس زمانے میں گھر ایسے نہیں تھے ہمارے بڑے بڑے گھر جو کہ جن میں وائس پروفنگ ہوئی بھی ہے اور جہاں سے آواز باہر نہیں جاتی. اس ٹائم کچے مکان تھے جن کی چھتیں بھی کھجور کے پتوں والی تھیں. ہلکی سی ٹھک ٹھک ساتھ والے گھر میں آواز آتی تھی, اور بڑے قریب قریب گھر بنے ہوتے تھے. ہر چیز, ہر بات, ہر چیز پتہ چلتی تھی کہ ساتھ والے گھر میں کیا ہو رہا ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ 20 سال تک لوگ تہجد کی نماز پڑھتے رہے اور قرآن کی تلاوت کرتے رہے, ان کی بیوی کو آج تک پتہ نہیں چلا اور ان کے نیبرز کو آج تک پتہ نہیں چلا کہ یہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. اور ہم لوگ کوئی نیک عمل کر لیں تو کیا کرتے ہیں؟ فوراً سے سیلفی لی اور فیس بک پہ ڈال دی. you guys know I'm very I love charity and I love spending money on people, and یہ تو مجھے لوگوں کی خوشی, لوگوں کی خدمت کرے بہت مزہ آتا ہے, اور اپنی تعریفیں پہ تعریفیں اور اپنی پروموشن. اپنی زندگی میں کچھ اعمال ایسے ضرور رکھیں جس کے بارے میں کسی کو نہ پتہ ہو سوائے اللہ تعالیٰ کے. ٹھیک ہے کچھ کام کریں لوگوں کی ترغیب کے لیے, ہمیں اسپیشلی جو کہ دین کا کام کر رہے ہیں اور ہمیں کچھ کرنا پڑتا ہے, لیکن کچھ اعمال ایسے مخفی اور سیکرٹ رکھیں جن کے بارے میں کوئی نہ جانتا ہو سوائے آپ اور اللہ تعالیٰ کے. ہم جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں نا, وہ لوگ اپنی نیکیوں کو اسی طرح چھپایا کرتے تھے.